فاستمعوا له، ایمان والو غور سے سنو، کان لگا کے سنو۔ کیوں اللہ فرماتے ہیں مسئلہ بہت اہم بیان ہو رہا ہے۔ مسئلہ ہے ایک مثال مکھی کا واقعہ ہے۔ اللہ وہ کیسے؟ اللہ فرماتے ہیں سننا ہے، فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون اللہ۔ اللہ نے موجودہ مشرکین کو خطاب کیا جب قرآن آ رہا تھا، موجودہ، کیونکہ انا کا معنی ہے بے شک۔ عربی میں دیکھیں ترجمے تو قرآن سارے ادھر بھی پڑے ہوئے ہیں، دیکھ لیں اردو میں، ان الذین تدعون من دون اللہ، ماورا ترجمہ دیکھیں تو معنی بے شک وہ لوگ، انا بے شک الذین وہ لوگ، تدعون من دون اللہ جن کو پکارتے ہو تم اللہ کے سوا۔ یہ تو محاورہ ترجمہ ہے، ادھر پڑھے ہیں قرآن، ایک ادھر لفظی معنی میں قرآن میں پڑھا ہے، اس کو دیکھیں جہاں بھی دیکھ لیں لفظی ترجمہ ہے تو لفظی ترجمہ یہ ہے انا معنی بے شک، الذین وہ لوگ، تدعون جن کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے سوا۔ اب دیکھیں میں بالکل ایک سرائیکی زبان جو ہے سادے لیتے میں سمجھاتا ہوں۔ انا معنی بے شک یہ حرف ہے، الذین موصول ہے وہ لوگ، تدعون تا جو ہے یہ مضارع کی علامت ہے مخاطب کی، اور اس میں جو واو آ رہا ہے وہ جمع کی علامت ہے نون، تدعون جمع آتا ہے تو تا اور واو نون کو ہٹا لے جو دال عین بچے گا تو معنی بنے گا دعا۔ تو مطلب کیا ہے؟ مطلب ہے تدعون جن سے تم دعا مانگتے ہو۔ تم تا ہے مضارع، اور مضارع میں دو زمانے حال مستقبل۔ اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر اب بھی موجود ہیں وہ لوگ، اور تا قیامت تک موجود رہیں گے، یعنی حال اور مستقبل دونوں زمانے مضارع میں آتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں تدعون من دون اللہ، او مشرکو جن لوگوں کو تم پکارتے ہو، من دون اللہ اللہ کے بغیر پکارتے ہو، اللہ کو چھوڑ کر ان کو پکارتے ہو، لن یخلقوا ذبابا ہرگز وہ پیدا نہیں کر سکتے، ذباباً ذباب عربی میں کہتے ہیں مکھی کو۔ اتنی تو عربی آپ بھی ہے نا، اب سنتے رہتے ہیں، کتاب بھی ہے، ذباب کہتے ہیں مکھی کو عربی میں۔ اللہ فرماتے ہیں جن کے پاس جا کر تم مانگتے ہو بیٹا تو لن یخلقوا ذبابا، بیٹا تو چھوڑ دے وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے۔ اللہ ایسا کون ہو سکتا ہے جو اللہ کو چھوڑ کر اور خیر اسے مانگے؟ یہ تو دماغ بھی نہیں مانتا نا، آپ جتنے بیٹھے ہیں کسی کا بھی یہ دماغ نہیں مانتا کہ اللہ کو چھوڑ کر کون جاتا ہے اور کس کے پاس جاتا ہے، کیسے جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو انہوں نے شکلیں بنائی ہیں۔ علمی بحث ہے، پوری توجہ سے سنیں، ایسی باتیں علماء کرتی ہیں نا، اور یا تو لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی یا تفصیل کے ساتھ یہ آیاتیں بیان نہیں کرتے تو وہ اس میں تفرقہ بازی بن جاتی ہے۔ آج آپ نے پوری آج توجہ دینی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن سے تم مانگتے ہو وہ تو مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، تو بتاؤ نا تمہاری حاجت کیسے پوری کریں گے؟ کس کو خطاب ہے؟ انہوں نے اپنے ہاتھوں سے بت بنائے ہوئے تھے، ان کے پاس جاتے تھے اور بتوں سے مانگتے تھے، کہتے تھے یہ بت ہمیں بیٹھا دیں گے، اس کے نام پر نظر نیاز، اس کے چڑھاتے تھے مشرکین۔ لیکن یہ بھی دماغ نہیں مانتا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ وہ بات بیان کرتے ہیں، کسی پر زور نہیں کرتے۔ قرآن کریم میں 3 قسم کے دلائل آئے ہیں۔ اللہ اپنی توحید پر اپنے پاس آنے کے لیے
کہ ان کا دماغ جو ہے نا وہ بالکل مجبور ہو جائے ماننے کے لیے. پہلا عقلی دلیل، دوسرا نقلی دلیل، تیسری وحی دلیل. عقلی وہ ہے کہ عقل بھی مانتا ہے، نقلی وہ ہے کہ پیچھے والے واقعات اللہ بیان فرماتے ہیں، وحی وہ کے پر اللہ پاک حکم فرماتے ہیں. تو یہ تو دماغ نہیں مانتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا نہیں وہ صرف بت نہیں سمجھتے تھے جن کے پاس ہو جاتے تھے اور مانتے تھے ان سے، ان بتوں سے، وہ عقیدتاً وہ انہیں بت نہیں مانتے. کہاں ہے وہ آیت؟ اب یہ آیت کا نمبر دیکھیں، سورۃ اعراف آیت کا نمبر ہے 194، پارہ ہے 9، پارہ نمبر 9 ہے، اور یہ سورت کا نام ہے اعراف اور آیت کا نمبر ہے 194. 194 سورۃ اعراف نام پارہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر بھی فرمایا ان الذین تدعون من دون اللہ، اسی طرح آیت ہے فرمایا ان الذین، بے شک وہ لوگ، تدعون من دون اللہ، جن سے تم مانگتے ہو، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کر ان بتوں کے پاس جاتے ہو. اب یہ مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ بت ہیں، ورنہ وہ ہم سے زیادہ سمجھدار لوگ تھے. کوئی اتنے جاہل بھی نہیں تھے کہ مٹی کا بت بنا کر یا پتھر کا بت بنا کر یا ایک تصویر بنا کر اس کو خدا سمجھے. نہیں، یہ بالکل ان کا عقیدہ نہیں تھا، کہیں بھی قرآن میں نہیں ہے. اگر ان کا عقیدہ اللہ بیان فرماتے ہیں جن کے پاس ہو جاتے تھے. اب یہ آیاتیں دیکھیں، ضرور ترجمہ دیکھیں ساتھ. ایک تو یہ ہے نا آپ قرآن اٹھا لیں گے، دوسرا ترجمہ پڑھیں گے، ایک آیت کی سمجھ آئے گی نا 50 پورے قبول ختموں کا ثواب ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے اس یعنی میرے سامنے ایک آیت، اس ایک آیت کا ترجمہ پڑھ لیا نا تو کتنا ثواب ہے؟ اس آدمی کو قبول ثواب ملے گا 50 ختموں کا. اتنی بڑی بات ہے. تو دیکھیں خود سورۃ اعراف کی آیت نمبر 150 اور نام بار فرمایا ان الذین من دون، ان الذین تدعون من دون اللہ، او مشرکو جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ بت نہیں ہیں، عباد امثالکم. کیا فرمایا؟ فرمایا عباد کیا ہے؟ عباد جمع ہے عبد کی. عباد جمع ہے عبد کی، عبد ایک ہے، عباد بہت. تو عبد کسے کہتے ہیں؟ عباد کسے کہتے ہیں؟ عبد کا معنی خود کرے نا. اگر ادھر نہیں اٹھا کر دیتے تو میں خود آپ کو بتا دوں، آپ خود پڑھتے رہتے ہیں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، بولو تھوڑا اونچی آواز سے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، آگے کیا ہے؟ عبدہ و رسولہ، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی میں گواہی دیتا ہوں. وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا، میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ محمد کون ہے؟ اونچا بولو. عبدہ، اللہ کا بندہ ہے. عبدہ، اللہ کا خاص بندہ. عبد کہتے ہیں اللہ کے خاص بندے کو. اب ادھر تفسیر دیکھنی ہے نا تو ترجمہ اسی طرح پڑھے کہ عربی کی پوری سمجھ آ جائے. یہ نہیں کہ بس اردو دیکھ لیا بس اللہ میں عالم بن گیا اور تقریر ہی کروں. میں کسی کی میں تقریر نہیں کرتا، میں خود اپنی اصلاح کرتا ہوں اور دوسروں کی بھی یہ کوشش کرتا ہوں. اللہ ہمیں قبول فرمائے. ویسے ہم ضعیف ہیں لیکن کوشش کرنی ہے دین کے لیے. ہم نے جو ٹوٹا پھوٹا ہو کرنی ہے، جتنی طاقت ہو. طاقت پر اللہ پکڑتا ہے. تو عباد کا کیا معنی ہوا؟ عبد کا کیا معنی ہوا؟ اللہ کا خاص بندہ. تو سورۃ اعراف کی آیت نمبر 194 میں اللہ فرماتے ہیں ان الذین تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، تدعون، جن کو تم پکارتے ہو، جن سے بیٹے مانگتے ہو، جن سے اپنی حاجات پوری کرواتے ہو، جن سے اپنے مشکلات پورے کرواتے ہو، وہ مٹی کے بت نہیں ہے، پتھر
کیا ہے؟ اونچا بولو، عباد، بندے ہیں، بندے اللہ کے خاص بندے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ مشرکین کا عقیدہ یہ تھا کہ جن بتوں کی ہم عبادت کرتے ہیں یہ مٹی کے بت نہیں ہیں، یہ پیچھے نیک لوگ گزرے ان کی شکلیں ہیں اور ان کے اندر ان کی روح آ جاتی ہے، یہ ان کا عقیدہ تھا۔ اتنے پاگل نہیں تھے وہ مشرک کہ وہ بتوں کو سجدہ کرتے تھے اور خود بناتے تھے اور بھی سجدہ بھی ان کو کرتے، اتنے پاگل نہیں تھے وہ، بلکہ ان کا عقیدہ تھا کہ اس لات بزرگ کا اس بت کی شکل آئیے، وہ اللہ کا ولی جس سورۃ نوح میں گزرے ہیں، 4 بزرگوں کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، خود نصر یعوز یعوز، یہ پیچھے بزرگ گزرے تھے، اللہ کے نیک بندے گزرے تھے، ولی گزرے تھے، انہوں نے ان ولیوں کی شکل بنا کر ان کی عبادت کرتے تھے اور کہتے ہیں کہ یہ ہمارے حاجات پورے کرتے۔ اور دوسری بات، مشرکین اس کے قائل بھی نہیں تھے کہ ہم ان کی عبادت کرتے ہیں، یہ قرآن کہتا ہے۔ اب ہمیں کسی نے بتایا کہ مشرکین اسی طرح ہیں، ہم کو پتا تھا؟ بولو، قرآن نے بتایا نا کہ مشرکین تھے، تو اب قرآن بتا رہا ہے ان کا عقیدہ بھی، کہ ان کا عقیدہ کیا تھا۔ کیا وہ یہ سمجھ کر عبادت کرتے تھے کہ یہ ہمارے خدا ہیں؟ نہیں، ہرگز نہیں، کسی مشرک کا یہ عقیدہ نہیں تھا۔ یہ میرے سامنے قرآن ہے، اور سورۃ زمر دیکھ لیں، سورۃ زمر ہے 23 پارے، 23 پارہ ہے، سورت کا نام ہے سورۃ زمر، اور سورۃ زمر کی آیت نمبر ہے 2-3۔ سورۃ صاد کے بعد ہے، پہلے سورۃ یاسین ہے، پھر صافات ہے، پھر صاد ہے، پھر زمر ہے، 23 پارہ، آیت کا نمبر 3۔ ادھر اللہ نے فرمایا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، اب ان کا یہ عقیدہ اللہ بیان فرماتے ہیں کتنے پارے میں؟ اونچا بولو، 23 پارے، یاد نہ ہوئے نا؟ سورہ زمر کی آیت کا نمبر ہے 3، یاد کر لیں، پھر کل کے دیکھنے کا بھی کتنا نمبر ہے؟ اونچا بولے، 3 نمبر۔ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ ان کا عقیدہ بیان فرماتے ہیں کہ مشرکین کا عقیدہ کیا تھا۔ کیا ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اس بت کی ہم عبادت کرتے ہیں؟ فرمایا والذین وہ لوگ اتخذوا من دونہ اولیاء، جنہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اور دوسروں کو پکڑا اولیاء، اولیاء کہتے ہیں مددگار کو، اللہ کے سوا دوسروں کو جنہوں نے کیا کیا؟ مددگار پکڑا ہے۔ اللہ نے فرمایا جب ان سے پوچھو کہ کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو، جاتے جو ان کے پاس، اللہ فرماتے ہیں وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، ما نافیہ ہے، ما نعبدہم نافیہ اس لیے کہ آگے اللہ اس بات کے لیے، یہ فعل سبق کا معنی ہے، ما نعبدہم ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے، ہاں پھر کیوں جھکتے ادھر؟ کہنے لگے اللہ مگر اس لیے ہم وہاں جاتے ہیں لیقربونا الی اللہ، لیقربونا الی اللہ، ہم تو وہاں اس لیے جاتے ہیں۔ جب ان سے پوچھے نا کہ تم ادھر کیوں جھکتے ہو، وہاں کیوں جاتے ہو، تو وہ کہتے ہیں ما نعبدہم، یا ان کو کہتے تم تو غیروں کے سجدے کرتے ہو، بتوں کے سجدے کرتے ہو، تو وہ کیا کہتے ہیں ما نعبدہم ہم ان کی عبادت نہیں کرتے، ہاں پھر کیوں جاتے ہو؟ کہنے لگے الا لیقربونا الی اللہ، الا لیقربونا، قرب یقرب قریبا، لیقربنا اس لیے کہ قریب کر لے وہ ہمیں، کہاں؟ الی اللہ، اللہ کے پاس۔ مطلب یہ ہوا اساں انہاں کو آگدے ہیں تے اے اللہ کو آگدے، ترجمہ یہ ہے الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم تو ان کی عبادت نہیں کرتے بلکہ اس لیے جاتے ہیں کیوں کیا کریں؟ ہمیں اللہ کے پاس لے جائیں۔
مطلب ایک پہوڑی کھڑا کے دے چھت تے چڑھنا پڑتا ہے. ہم تو ان کو پہوڑی بنا کر چڑھتے ہیں. مشرکان کا یہ عقیدہ، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ ہم ان کو کہتے ہیں، یہ اللہ کو کہتے ہیں. لیکن اللہ نے فرمایا نہیں نہیں، یہ تو اتنا بھی نہیں کر سکتے. مثال سنو لوگوں، دنیا کے لوگوں، یہ قصہ سنو. جو لوگ اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں وہ تو نہیں یخلقوا ذبابا، ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. وَلَوْ اجْتَمَعُوا لَهُ، اگر سارے اکٹھے ہو جائیں، اگر سارے اکٹھے ہو کر مکھی کا پر بنانا چاہیں تو مکھی کا پر بھی بنا نہیں سکتے. مکھی کا پر تو پر، یہ تو بہت بڑی چیز ہے. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، اگر مکھی ان کے دربار سے، مکھی ان پتوں سے اگر کوئی چیز اٹھا کر لے جائے تو اللہ نے فرمایا کیا ہے، لا يستنقذوا، اس مکھی سے چھڑا بھی نہیں سکتے. پھر تمہاری کیسی مدد کریں گے؟ اچھا اب دیکھیں، اللہ نے مکھی کا قصہ کیوں بیان کیا؟ عقلی دلیل ہے نا، اللہ عقلی دلائل کے ساتھ اپنے بندوں کو. اب دیکھیں نا، مکھی کا ذکر کیوں ہے؟ اب تھوڑا عقل سے سوچیں، کیونکہ قرآن حدیث میں تدبر کرنا ہے. مکھی کہاں زیادہ ہوتی ہے یہ پتہ ہے؟ مکھی کہاں جاتی ہے؟ مکھی اتھا بہوندی جتھا گڑ بولو. مکھی کہاں جاتی ہے؟ ہاں، جہاں میٹھا ہو، گوندی ہو، گڑ ہو، ککوڑے وغیرہ ہوں. ہم پشتوں میں ککوڑے تھے، ہمارے لگ دو ہے. تو مشرکین جو تھے وہ یہ مٹھائی لے کر اپنے بتوں کے سامنے رکھتے تھے. اور سورۃ زمر کی 3 نمبر آیت اس سے ثابت ہے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ یہ رات کو اٹھ کر اس کو کھاتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ ہے، ان میں روح آ جاتی ہے پھر کھاتے ہیں. صرف سورۃ زمر کی 3 نمبر آیت. تو وہ مٹھائی ادھر رکھتے تھے. تو اللہ نے فرمایا مکھی تو مکھی، وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا، او دنیا کو لوگوں، اگر مکھی بھی کوئی چیز اٹھا کر ان سے لے جائے تو مکھی سے چھڑا سکتے نہیں ہیں. اتنی بڑی بات، لیکن اللہ کے ولی رہ گئی یہ بات. اسی صورت وہ جو میں نے آپ کے سامنے آراف کی 194 نمبر آیت پڑھی تھی، سورۃ آراف کی 94 نمبر آیت، لیکن آخر رکوع ہے 194 نمبر آیت. اللہ نے فرمایا یہ مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے. اگر سارے جمع ہو جائیں، مکھی تو مکھی، اگر مکھی کوئی چیز ان سے لے لے تو مکھی سے چھڑا سکتے نہیں ہیں. پھر سنو، جن کو تم پکارتے ہو وہ بت نہیں ہے، تصویریں نہیں ہیں، بلکہ عباد، وہ تو میرے بندے ہیں. عباد، عباد جمع عبد کی ہے. عباد، آگے اللہ فرماتے ہیں میرے جو نیک بندے ہوتے ہیں وہ تمہارے لیے فائدہ مند کیسے ہیں، وہ بھی میں اللہ تمہیں بتاتا ہوں. کیونکہ تم سورۃ فاتحہ میں کہتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، جب تم کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں ہدایت والا راستہ عطا فرما. آگے میں سکھاتا ہوں، اگر ہدایت والا راستہ چاہتے ہو تو صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ڈھونڈو، ان لوگوں کا راستہ مانگو، انعمت علیہم، جن پر میں اللہ نے انعام کیا. اللہ منعمین کون لوگ ہیں؟ سورۃ نساء کی 60 نمبر آیت میں اللہ فرماتے ہیں اولئک انعم اللہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. وہ میرے نبی ہیں، وہ میرے پیغمبر ہیں جن پر میں اللہ نے انعام کیا ہے. وہ صدیقین ہیں جن پر میں اللہ نے انعام کیا ہے. سورۃ نساء کی 60 نمبر آیت دیکھ لیں. اور وہ شہداء ہیں جن پر میں اللہ نے انعام کیا ہے. والصالحین، وہ میرے اولیاء ہیں، وہ میرے نیک بندے ہیں جن پر میں اللہ نے انعام کیا ہے. ان کا راستہ کیسے ڈھونڈنا ہے؟ ان کو پکارنا نہیں ہے، کیونکہ عباد کیا ہے؟ عباد، وہ تو میرے بندے ہیں. ہاں تم نے کی کیسے جانا ہے؟ تم جو کہتے ہو ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفی، اساڑی سنی دی نہیں تے نہ
سورۃ زمر کی 3 نمبر آیت کے 23 پارہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو کہتے ہیں ساری سوڑی نہیں رہی نہ دی پڑی نہیں اساری نہ نوا دے اللہ دعا دے اللہ فرماتے ہیں اسی طرح نہیں ہے بلکہ میرے نیک لوگوں کے پاس تم نے کیسے جانا ہے وہ طریقہ میں بتاتا ہوں سورۃ اعراف آیت نمبر 194 میں 9واں پارہ اللہ فرماتے ہیں امثالکم عباد جن کو تم پکارتے ہو عباد عبدہ و رسول عبدہ عباد جمع عبد کی یہ تو میرے خاص بندے ہیں یہ میرے ولی ہیں یہ میرے اولیاء ہیں جن سے تم مانگتے ہو اللہ کو چھوڑ کر یاد رکھو تم نے جانا کیسے ہے میں اللہ جانے کا بھی طریقہ بتاتا ہوں امثالو اور کم جو ہے نا یہ ضمیر ہے مخاطب کی لکا لکما لکم کم جمع ہے مخاطب کو اللہ فرماتے ہیں امثالو امثال ہے امثال تا کے ساتھ ہے امثال جمع ہے مثل کی لیکن اسی طرح پڑھے نا ہماری اپنی زبان تھوڑا سا کوشش کرے تو قرآن خود آئے گا کسی کا انسان محتاج نہیں ہوگا امثال جمع ہے مثل کی تو کم تمہاری اللہ فرماتے ہیں یہ جو میرے خاص بندے ہیں جو اولیاء ہیں جو میرے محبوب بندے ہیں یہ امثالکم تمہاری مثل کے انسان ہے کیا مطلب کیا ولی اور ایک غیرت اور عام آدمی برابر ہو سکتا ہے نہیں ولی تو بڑا درجہ ہے لیکن اللہ یہاں اشارہ بیان فرماتے ہیں او صراط الذین انعمت علیہم پڑھا اللہ فرماتے ہیں امثالکم تمہاری مثل ہے مانا کیا جیسے تمہاری آنکھیں ہیں اسی طرح ان کی آنکھیں ہیں جیسے تمہارے کان ہیں اسی طرح وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ اللہ فرماتے ہیں جیسے ان کی آنکھیں ہیں اسی طرح تمہاری آنکھیں ہیں جیسے ان کے کان ہیں اسی طرح تمہارے کان ہیں جیسے ان کی زبان ہے اسی طرح تمہاری زبان ہے جیسے ان کے دل ہے اسی طرح تمہارے دل ہے جیسے ان کا دماغ ہے اسی طرح میں اللہ نے انہیں بھی فام دیا تھا اور تمہیں بھی فام دیا ہے لیکن فرق یہ ہے انہوں نے آنکھیں استعمال کی ہے میرے قرآن پر انہوں نے آنکھیں استعمال کی ہے نیک باتوں پر انہوں نے کان استعمال کی ہے نیک باتوں پر انہوں نے زبان استعمال کی ہے نیک باتوں پر تو وہ میرے الولی بن گئے تم نے آنکھیں استعمال قرآن پر نہیں کی کان قرآن پر نہیں ہدایت پر نہیں سمجھ ہدایت پر نہیں گمراہی پر تو فرق یہ ہوا میرا ولی وہ ہے جو آنکھوں کو استعمال کرے اللہ کی تابعداری میں کانوں کو استعمال کرے اللہ کی تابعداری میں دماغ کو استعمال کرے اللہ کی تابعداری میں تو اللہ فرماتے ہیں وہ بندہ میرے ولیوں کے ساتھ ہو جائے گا مطلب یہ ہے اللہ کے ولیوں کے ساتھ ہونا ہے تو اس طرح ہو اس طرح نہ ہو کہ تم ان سے مانگو اور انہوں نے پہوڑی پڑھا پھرو اگر پہوڑی پڑھاونا ہے تو چھت تے چڑھ لے تو پہوڑی دے اتے چڑھ کے وجہ نہ پہوڑی کو تنا کو نہ پرو چھت کو رشے چاہے ادھر پھر جو ہے نا وہ جاہل آدمی دماغ آدمی چاہتا ہے کیا ہے جو پہوڑی سیڑھی کھڑی ہے نا سیڑھی پر چڑھ کر چھت پر جائیں گے نا کیا سیڑھی کو کہہ دیں کہ سیڑھی مجھے ہوتی ہے تو اللہ کا ولی جو اسباب ہے تو اللہ کے ولی کو کہیں گے اللہ کے ولی کے طریقے پر جائیں گے اللہ کے پاس تو اس لیے میرے دوستو جو لوگ راستے سے ہٹ جاتے ہیں راستے سے یا تفرقہ باز وہ ان آیاتوں پر سمجھ نہیں آتی ہم نے کبھی مطالعہ نہیں کیا صحیح بیان نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالی یہ سمجھاتے ہیں کہ مشرکین کا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ یہ ہمارے بت ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے خدا ہیں سارے قرآن ہیں ان کا یہ عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کے نیک لوگ ہیں ان میں روح آ جاتی ہے ان کے اندر اثرات ہوتے ہیں تو ہم انہیں کہتے ہیں اللہ کو کہتے ہیں اثر گناہگار ہیں اثاری اللہ کی تو سنت ہے اثاری اللہ کی تو سنت ہے تے دوجی گل ہے کہ اثر بہت پڑے ہیں اللہ دے کول تے اے اللہ دے بہت پہنچے اور نزدیک حالانکہ کسی اللہ کے ولی نے اسی طرح نہیں کہا کہ میری پوجا کرو کسی اللہ کے نیک بندے نے اسی طرح نہیں کہا یہ تو ہمارے اپنے جہلانا عقیدہ ہے نا اسارے کل اللہ بہت دور ہے اللہ نے فرمایا میرا پاک پیغمبر اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان سورۃ بقرہ دوسرا پارہ اللہ
ہے تمام. جس زمانے اور وقت میں سآلہ کا تجھ سے سوال کرے، سآلہ کا تجھ سے پوچھے، سآلہ کا کب خاطب کا ضمیر ہے؟ جب سوال کریں پوچھے تجھ سے میرا پاک اللہ. کون پوچھے؟ اللہ فرماتے ہیں عبادی. کون؟ اونچا بولو، نہیں آتا مانوی میں نے عبادت کا معنی کیا ہے. عبادی کون؟ میرے بندے. جب تجھ سے سوال کریں عبادی، اونچا بولو کون ہو؟ میرے بندے. تجھ سے پوچھیں میرے گناہگار بندے، راہ سے بھٹکے ہوئے تیرے پاس آ جائے انی، اور کہیں او میاں او یا رسول اللہ بتا ہمیں اللہ کہاں ملے گا، کہاں چلے جائیں، کون سی جگہ ہے، کون سا اسباب بنے. اللہ فرماتے ہیں میرا پاک پیغمبر خیال رکھے میرے بندوں کو لا امید نہیں کرنا، بلکہ کہہ دینا فإنی قریب، میں اللہ بہت قریب ہوں. نحن اقرب الیہ من حبل الورید، میں اللہ شاس رگ سے بھی نزدیک ہوں. جب بھی میرا بندہ آہ کرے گا دل سے، میں اللہ قبول نہ کر لوں تو محمد کا رب نہ کرے. تو سبحان اللہ ٹھیک ہے. ایک دفعہ جیڑا بندہ آخر سبحان اللہ جنت وچ ایک ایسا درخت بنوا دے اس بندے دے واسطے کہ اگر ایک سر کر ایک سر تک ساری دیوار گھوڑا بھجدا راوے نا تے ان دی چھاں ختم نہ تھی. چھڑدا کو جا سبحان اللہ. تو میرے دوستو اللہ کے ولی جو ہیں ان کے پاس جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھیں. لیکن قرآن کہتا ہے وہ اسی طرح نہیں جاتے، وہ تو ان سے مانتے تھے. وہ تو پہوڑی نو آدھی چھت کل شے چارے، تو یہ پہوڑی دے اتنے چڑھ کے وجنا ہے کہ ولی دے طریقے کو اختیار کر کے وجنا. اور اللہ کا ولی ہوتا وہ ہے جو محمد رسول اللہ آپ کو اچھی کی صلی اللہ ہو. جس آدمی نے ایک دفعہ پڑھا ہے نا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ فرماتے ہیں میں اس پر 10 بار رحمتیں کروں. جو ایک دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے میں 10 بار سلام و درود اس آدمی. جو 20 دفعہ بھیجتا ہے میں 100 دفعہ بھیجتا ہوں. جو آدمی 100 دفعہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہے تو میں اللہ اس کے ماتھے پر پیشانی پر لکھ دیتا ہوں کہ یہ جنتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. تو میرے دوستو اللہ کے ولی کے پاس نیک لوگوں کے پاس جانا ہے، لیکن اللہ کا رسول فرماتے ہیں نیک لوگ کون ہیں؟ جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے